اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ابھی جو بات ہو رہی تھی پچھلے پارٹ میں کہ ہیومن بائیو فیلڈ اور ہیومن میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے، عرف عام میں جس کو یا روحانیات میں جس میں کہا جاتا ہے اورا کہا جاتا ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دے دیا تھا کہ کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہیں وہ اس اورا کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، ڈسرپٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اس ہمارے وجود تک اور کائنات کے ہر وجود تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں اور اس کی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس پہ کہ وہ کیوں ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں، وہ پہلے کافی باتیں یہ کہ انسان کو کون اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، ظاہر ہے وہی کرپٹڈ بلڈ لائنز، ٹھیک ہے۔ کرپٹڈ بلڈ لائنز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے انسان کو اپنا غلام بنایا جا سکے، اپنے مکمل کنٹرول میں رکھا جا سکے، اور اس کو جو خدا کا اختیار ہے اس کے اندر ایسی ڈسرپشنز پیدا کر دی جائیں، ایسی اس کے اندر سوال اور جواب کی کیفیت پیدا کر دی جائے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو خالق ہے اس کو اور اپنی حقیقت کو جو ہے اس کو فراموش کر دے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو ہارمنی ہے وہ ڈس ہارمنی میں تبدیل ہو جائے گی، توازن خراب ہو جائے گا۔ آج اگر بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے، سیاستدان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، معاشرے میں بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، نسوانیت ختم ہو رہی ہے، مردانیت بھی ختم ہو رہی ہے، مختلف بیماریاں ہیں، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ توازن بگڑ گیا ہے، خرابی آ چکی ہے، توازن بگڑ چکا ہے۔ یہ توازن جو ہے وہ اچانک سے نہیں آیا اور بگڑا نہیں، صدیوں کا سفر اس نے طے کیا ہے۔ حابیل سے قابیل کا سفر اس نے، حابیل اور قابیل کی کہانی سے اب تک کا سفر اس نے شروع کیا ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ جنت میں جو شروع ہوا تھا وہ اب تک جاری و ساری ہے۔ لیکن اب اس میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ جو ہر بندہ ایک کرب کا شکار ہے، کسی نہ کسی روگ کا، کسی نہ کسی اداسی کا اور بیماری کا شکار ہے، اور اگر جو نہیں ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ جانتا نہیں ہے کہ ان کرب زدہ لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیسے اپنی فریکوینسی اور انرجی کو بچایا جائے اور ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہر بندہ جو شکار ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی کرب کا، کسی الجھن کا، کسی اداسی اور پریشانی کا شکار ہے۔ تو جناب اس دیکھنا ہوگا کہ یہ توازن کیوں خراب ہوا۔ میں نے پہلے کہا کہ اورا کو سمجھے بغیر، ہیومن میگنیٹک فیلڈ کو سمجھے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ صرف آپ کو ہیومن میگنیٹک فیلڈ سمجھنا چاہیے بلکہ اس کائنات کا تمام میگنیٹک فیلڈ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ بجلی ہم تک پہنچ رہی ہے، تاروں میں سفر کر رہی ہے جناب، سارا یہ انرجی ہی تو ہے، اس کا ایک مقناطیسی میدان ہے ہر انرجی کا۔ یہ چھوٹی کینڈل یہاں جلی ہوئی ہے، اس کا ایک مقناطیسی میدان ہے، مجھ پہ اثر کر رہا ہے۔ یہاں بجلی کی جو چھوٹے چھوٹے بلب ہیں اس کے اندر اور وہ جل رہے ہیں، ان کا مقناطیسی میدان ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس آواز کی فریکوینسی ایک جو ہے فورس ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں اس کا بھی میگنیٹک فیلڈ ہے، جس ہوا میں سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر مختلف آئن ہیں، مختلف جو عناصر ہیں ان کا میگنیٹک فیلڈ ہے۔ تو یہ دیکھیے بادل گرج رہے ہیں، پیچھے بادل گرج رہے ہیں جناب، آواز آ رہی ہوگی جی، سنا؟ یہ کیا ہے؟ میگنیٹک فیلڈ ہے، بجلیوں کے ٹکراؤ ہیں بادلوں میں، ٹھیک ہے، بادلوں کے اندر چارج بادل جو ہیں وہ چاہے ہیویلی چارجڈ کیے گئے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے یا نیچرل طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن چارجڈ ہیں اور بارش برساتے ہیں جب ٹکراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ہے کیا؟ بارش کے قطروں کا میگنیٹک فیلڈ ہے، اور یہ جو بادل گرجے ہیں اس کی آواز کا میگنیٹک فیلڈ ہے، جو اندر ان کے ریئیکشن ہوا ہے بادلوں میں
وہ میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ بجلی ہے، اس کا میگنیٹک فیلڈ ہے. تو تمام چیزیں ایک مقناطیسی میدان ہے ان کے ارد گرد. اور اگر میرا مقناطیسی میدان خراب ہوگا وہ دوسرے مقناطیسی میدان کو ڈسرپٹ کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں بیمار رہوں گھر میں اور دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب اس سے متاثر، یہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو زکام ہوا ہے تو وائرس دوسرے کو لگ گئے. میرا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال میں نے دی ہے آپ کو کہ ہر شے، ہر بندہ، ہر وجود جو ہے وہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. چاہے جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، سب کنیکٹڈ ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. اب اس جو مقناطیسی میدان ہے وہ انسان کے وجود کے باہر، انسان کے اندر بھی ایک افعال ہیں، اعمال ہو رہے. ٹھیک ہے. دل ہیں، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، جتنے اعضاء ہیں ان سب کا بھی میگنیٹک فیلڈ ہے. یہ میں نہیں، جنہوں نے ریسرچز کی ہیں، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بتاتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں اس پر. بات کرتے ہیں ڈاکٹر ویلری ہنٹ سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ویلری ہنٹ سے بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہیں ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا جو کام ہے نا وہ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ویلری ہنٹ جو ہیں وہ آپ یوٹیوب چینل ہے آل ون ایرا، آل ون ایرا. اس میں ان کا جو ٹائٹل ہے بایو انرجی ڈیمانسٹریشن بائی ڈاکٹر ویلری ہنٹ، بایو انرجی ڈیمانسٹریشن بائی ڈاکٹر ویلری ہنٹ. ٹھیک ہے. اور ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے امیریکن سوسائٹی آف ڈاؤزرز، امیریکن سوسائٹی آف ڈاؤزرز. اس پر ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا بھی کام موجود ہے. ٹھیک ہے. نہیں امیریکن سوسائٹی آف ڈاؤزرز پہ مینلی پی ہال کا کام موجود ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹر ویلری ہنٹ ہیں ان کا کام جو ہے وہ موجود ہے آل ون ایرا یوٹیوب چینل پہ. اور آپ ویسے بھی لکھیں گے نا اگر یوٹیوب کے اوپر کہ بایو الیکٹرو ہیومن بایو فیلڈ اینڈ ڈاکٹر ویلری ہنٹ، آپ کو ان کا کام آ جائے گا سامنے. ہیومن بایو فیلڈ اینڈ ڈاکٹر ویلری ہنٹ، تو ان کا کام ڈاکٹر ویلری ہنٹ کا آپ کے سامنے آ جائے گا. دو بڑے ان کے ہیں، مطلب ایک سیمینار انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا طویل ہے، اور کچھ چھوٹے کلپس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آپ دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ہے. ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ کریں، ریکارڈ کریں، لوگوں کو دکھائیں، شیئر کریں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں کیا پتہ یوٹیوب میں کب ہم پہ اتنا کنٹرول ہو جائے، یوٹیوب بھی بند ہو جائے اور یہ تمام ریسورسز، یہ تمام لنکس ہٹا لیے جائیں. تو بہتر ہے کہ آپ دیکھ لیں، تاکہ جو وہ کہتے ہیں نا 5 سینسز، حالانکہ 5 سینسز پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو 5 سینسز جو ہیں وہ ان کے اندر بھی یہ چیز آ جائے کہ جناب یہ چیز موجود ہے. اب یہ آپ کو میں نے حوالہ بتایا. اب ڈاکٹر ویلری ہنٹ تھیں کون؟ ڈاکٹر ویلری ہنٹ جو ہیں جناب وہ ایک ظاہر نام سے آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر تھی، پی ایچ ڈی تھی. ٹھیک ہے. یہ مڈ ایسٹ انڈیانا میں پیدا ہوئی تھی اور نیورولوجیکل فزیولوجسٹ رہی ہیں، نیورولوجیکل فزیولوجسٹ. ٹھیک ہے. اور یہ مڈ ایسٹ انڈیانا میں پیدا ہوئی اور نیورولوجیکل فزیولوجسٹ. ٹھیک ہے. جو دماغ کی فزیولوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. 40 سال تک یہ رہی اور UCLA یہ یونیورسٹی ہے اس میں 40 سال تک جو ہے کام کرتی رہی ہیں. UCLA میں 40 سال تک اور آئیووا میں کولمبیا یونیورسٹی، یہ دونوں جو ہیں کولمبیا یونیورسٹی، آئیووا کولمبیا یونیورسٹی اور UCLA میں یہ پڑھاتی رہی ہیں، کرتی رہی ہیں. اور بیسک ان کا کام کیا ہے؟ ٹیلی میٹری پر انہوں نے کام کیا ہے. ٹیلی پہ ٹیلی میٹری سیٹ بھی انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیلی میٹری سیٹ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، مختصراً بتا دیتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے انسان کا اور اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے، ٹھیک ہے، انسان کی، وہ گیلوینک اسکن رسپانس، ٹھیک ہے،
گیلوینک اسکن رسپانس سے معلوم کرتی تھی، وہ اسکن رسپانس سے، اور وہ ایک فاصلے سے معلوم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، باڈی سے ایک فاصلے سے معلوم، یعنی کہ باڈی کے ساتھ لگا کر یہ نہیں تھا، ایک فاصلے سے ایک رسپانس کو اس کو معلوم کرتی تھی، وہ گیلوانک اسکن رسپانس جو ہے سے معلوم کرتی تھی. یہ دونوں یعنی کیا چیز، انسان کی ہارٹ بیٹ اور اس کا بلڈ پریشر. یہ انہوں نے ٹیلیمیٹری مشین بنائی تھی. اب یہ ای جی جو ہے اس پر بھی انہوں نے کام کیا، ٹھیک ہے، ای جی جو ہے وہ انہوں نے اس پر کام کیا. اب یہ کیا ہے، یہ ای جی جو ہے انسان کی دماغ کی سرگرمیوں کی ریکارڈنگ کا کام ہے، ٹھیک ہے. کیا کام ہے، انسان کی دماغ کی سرگرمیوں کی ریکارڈنگ کا نام، ٹھیک ہے. برین ایکٹیویٹی اس کو ریکارڈ کرتی تھی وہ. اور یہ کام ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے ان لوگوں پر کیا جن کا جناب جی دعویٰ تھا کہ انہوں نے روحانی مدارج طے کر رکھے ہیں، یعنی ان کی برین ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اس سے ان لوگوں کو ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے لیا کہ آیا دیکھوں، چلو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بیمار لوگ نہ ہوں، مکمل صحت مند ہوں، دماغ جن کی فزیکلی حالت درست ہے اور ان کی جسمانی اور جذباتی حالت، آپ کو پتہ ہے روحانی لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنی ریسرچ میں لیا ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے، روحانی لوگوں کو. تو انہوں نے ان کی دماغ کی ظاہر ایکٹیویٹی معلوم کرتی تھی ای جی سے. الیکٹرو اس میں یہ جو ای جی ہے الیکٹرو انسیفلوگرام، ٹھیک ہے، الیکٹرو انسیفلوگرام کہا جاتا ہے. یہ جو ہے وہ انہوں نے معلوم کی، ان روحانی لوگوں کی دماغ کی ایکٹیویٹی معلوم کی، ٹھیک ہے. اب دماغ کی جب ایکٹیویٹی معلوم کی تو معلوم ہوا جناب کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک وائبریشنز ہیں ان کی دماغ کی، کیونکہ دماغ جو ہے ان کی اس کے اندر جو وائبریشن ہو رہی ہے، جو ارتعاش ہو رہا ہے، لہروں کا اوپر نیچے اتار چڑھاؤ ہوا ہے، انسان سوچ رہا ہے، مختلف چیزیں سوچ رہا ہے، خیالات آ رہے ہیں دماغ میں. تو وہ جو برین کے اندر ایکٹیویٹی جس کو ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے کہا الیکٹرو میگنیٹک وائبریشن، اس کی رفتار کتنی ہے. دیکھیے ہم کوئی سامان لینے جاتے ہیں دکان پہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چینی دے دو، ماس کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ ہم کہتے ہیں اتنے کلو گرام دے دو. دودھ لیٹر میں ناپا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول لیٹر میں ناپا جاتا ہے، کپڑے کو آپ میٹر میں ناپتے ہو، پہلے گز چلتے تھے تو وہ ہمارے ہاں تو میٹر میں ناپا جاتا ہے. اسی طرح مختلف اکائیاں ہیں نا مختلف چیزوں کو ناپنے کے لیے. تو اسی طرح جو انرجی دماغ کے اندر ہے، طاقت، ٹھیک ہے، وہ جو لہروں کی شکل میں باہر مشین میں ڈاکٹر ویلری ہنٹ کی مشین میں ظاہر ہو رہی ہے، وہ جو تھی جناب اس کی جو رفتار تھی اس انرجی کس فارم میں تھی، لہروں کی شکل میں باہر نظر آئی. اور وہ جو لہریں تھیں ان کی گراف جو ہے وہ گراف کی شکل میں ایک کاغذ پر باہر مشین میں نکالا گیا، لیکن پہلے مشین میں وہ لہریں ظاہر ہوئیں. اور وہ جو ان کی رفتار تھی لہروں کی، آپ کو پتہ ہے لہر کیا ہے کہ پہلے نیچے سے اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر جاتی ہے، پھر سمندر تو دیکھا ہوگا آپ نے، اوپر نیچے اوپر، یہ لہریں ہیں نا، ہوا کی بھی لہریں ہیں وہ بھی. تو انرجی جو ہے وہ زیادہ تر لہروں میں سفر کرتی ہے، زیادہ تر کیا لہروں میں سفر کرتی ہے. تو ویوز ہوتی ہیں ان کی، ویوز، ٹھیک ہے، لہریں ویوز ہوتی ہیں انرجی کی. تو جو لہریں ہیں وہ ایک سیکنڈ میں اس کی کیا دیکھیے اکائی کیا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنا ان کا ارتعاش ہے، کتنا وائبریٹ کرتی ہیں، یعنی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، سمجھ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو روحانی لوگ ہیں جو اپنی بہترین دماغی اور جسمانی حالت میں تھے، وہ ان کی جو تھا وہ کیا تھا، 2,50,000 سائیکل فی سیکنڈ. یہ جو سائیکل ہے ایک سیکنڈ نیچے، پورا سائیکل جو ہے نیچے سے اوپر گئی ویو، پھر نیچے آئی، پھر اوپر گئی. تو یہ جو ہے سائیکل، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ ہے، ایک سیکنڈ میں 2,50,000 مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ کہتی ہیں. اور یہ مقدار وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر ویلری ہنٹ کی یہ مقدار ایک روایتی حیاتیاتی نظام کی اوپری حد سے کہیں زیادہ ہے. یعنی جیسے کہ نارمل ہم لوگ ہیں، ہماری بہت کم ہوگی،
ہماری جو یہ برین ایکٹیویٹی ہوگی، الیکٹرو میگنیٹک وائبریشن ہمارے برین کی ہوگی، وہ کم ہوگی. لیکن وہ جو روحانی لوگ تھے ان کی برین ایکٹیویٹی، الیکٹرو میگنیٹک برین ایکٹیویٹی جو تھی 2,50,000 سائیکل فی سیکنڈ تھا. ٹھیک ہے، کتنا زیادہ ان کی برین ایکٹیویٹی تھی. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے یہ نتیجہ نکالا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ضرور انرجیٹک پروپوزیشن ہے. انسان کا انرجیٹک پروپوزیشن کانشیسنس ہے، یعنی انرجیٹک پروپوزیشن کانشیسنس ہے. انسان کا جو دماغ ہے ضرور انرجی، یعنی انسان کا جو شعور ہے نا، شعور جو سوچنے کی طاقت ہے، وہ انرجی کی شکل میں ہے. کس شکل میں ہے؟ انرجی کی شکل میں ہے، توانائی کی شکل میں ہے. ضرور اس کو، یعنی کہ حرکیاتی تو ہے، حرکت تو ہے، ٹریول کرتی ہے، حرکت تو ہے، ایکٹیویٹی دماغ کی کائنیٹک تو ہے، حرکت تو ہے اس میں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو انسان کا شعور ہے نا وہ انرجیٹک ہے. انسان جو سوچتا ہے وہ انرجی کی فارم میں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے یہ کہا ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے کہ انسان جو ہے وہ بائیو کیمیکل حیاتیاتی جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ صرف بائیو کیمیکل نہیں ہے، انسان جو ہے وہ انرجیٹک اس کا شعور بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو دماغ کی ایکٹیویٹی ہے وہ، کیونکہ اتنا زیادہ انرجی ہی ٹریول کرتی ہے، 2,50,000 سائیکل فی سیکنڈ. تو انسان کا کانشیسنس جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہ پھر انرجی کرتی ہے، انرجی کی فارم میں اس کا کانشیسنس. ٹھیک ہے. تو یعنی کیمیاوی مادی حیاتیاتی جو اس کا ہے، جو کہ کیمیکل پروسیسز تھے، وہ ریلیٹنگ ٹو کیا تھے، وہ اس کی، یعنی کہ ایک انسان جو ہے اس کا جو بائیو کیمیکل اس کا عنصر تو ہے، مادہ تو اس کے اندر موجود ہے، کیمیائی اس کا دماغ کا جو کیمیائی ساخت ہے وہ تو ہے. دماغ جن جن چیزوں سے بنا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سے مادے ہیں، کون کون سے کیمیکلز ہیں جن سے دماغ بنا ہے، وہ کہتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کی حیاتیاتی ساخت، اس کا وجود اپنی جگہ پر ہے. مگر جو انسان سوچتا ہے، جو اس کی برین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ کیمیکل نہیں ہوتی، وہ کیمیکل والی نہیں ہوتی، وہ انرجی کی فارم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے اس پہ مزید انٹرسٹنگ ہے کہ وہ انرجی کی فارم میں ہوتی ہے. تو انسان کا جو شعور ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ انرجی کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کا دماغ کافی دیر تک زندہ رہتا ہے، کافی دیر تک زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد کافی دیر تک زندہ رہتا ہے اس کا دماغ. ٹھیک ہے. اور جب پورا وجود تحلیل ہو جاتا ہے، انسان کا گل سڑ جاتا ہے، تو پھر وہ انرجی کی فارم ایک اور لے لیتا ہے، اگلی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے. تو دماغ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیمیائی ایکٹیویٹی بھی کافی حد تک جاری رہتی ہے، کافی دیر تک جاری رہتی ہے انسان کے مرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ مردے کو تکلیف نہ دو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ نہ لگاؤ ان دس اینڈ دیٹ، اور اس پہ وزن نہ رکھو، زیادہ ایسی کوئی چیز نہ لگاؤ، اس پہ تکلیف نہ ہو، اس کو آرام سے اس کی میت کو رکھیں. تو یہ تمام چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی. اس کی بھی یہی ہے پیچھے کہ دیکھیے اس کی انرجی اس میں ہے، اس کی جو حیاتیاتی کیمیائی ہے وہ بھی ہے، کافی حد تک دیر تک زندہ رہتی ہے، اور جو پھر اس کی انرجیٹک فارم ہے دماغ کی شعوری حالت، وہ بھی کافی دیر تک زندہ رہتی ہے. وہ اگلی ڈائمنشن میں اگلی کچھ ٹائم کے بعد ٹریول کرتی ہے. اب دیکھیے کہ یہ کہ انرجی کی شکل، یہ جو انسان کا اعصابی نظام ہے، کیا ہے؟ دماغ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. ٹھیک ہے. نیورونز ہیں، ڈفرینٹ نیورونز ہیں، آپ کے عضلات کے اندر نیورونز ہیں. ٹھیک ہے نا. اعصابی خلیے جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹانگوں میں، بازوؤں میں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، اعصابی شاخیں نکلتی ہیں. دماغ جو ہے وہ اعصابی نظام کا سینٹر ہے، اور یہ ٹریول کرتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے پھر مختلف رگیں نکلتی ہیں، مختلف نیورونز کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اعصابی نظام ہے کیا؟ یہ سارا الیکٹریکل انرجی کی فارم میں ہے. ایسے نہیں کہ دماغ میرے ہاتھ کو کہتا ہے کہ میں نے گلاس اٹھا کے پانی کا پینا ہے، تو کوئی کیمیکل جاتا ہے میرے ہاتھ کے اندر اور جو ہے وہ گلاس، وہ آپ سوچیں کہ اس کی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے ہماری سوچ کی، شعور کی، انرجی کی،
کہ جب میں سوچتی ہوں انرجیٹک فارم میں سوچتی ہوں کہ میں نے پانی پینا ہے, گلاس اٹھانا ہے, تو کچھ سیکنڈ میں نہیں لگتا میں گلاس اٹھا کے پانی منہ میں. تو یہ حالت ہے, یعنی کہ اتنا انسان کا شعور کی حالت اتنی شعور اتنی تیزی کے ساتھ انرجی کی فارم میں سفر کرتا ہے. تو یہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا. پھر جو ہے وہ ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے جو ہے 1970s میں اور 60s ایسے اس میں کام اپنا 70s کے اندر جو ہے انہوں نے کام کر رہی تھی. تو ڈاکٹر ویلری ہنٹ جو ہیں وہ 1970 میں انہوں نے ٹیلی میٹری نظام جو انہوں نے قائم کیا تھا, جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہارٹ بیٹ اور جو اس کی انسان کا ہارٹ بیٹ اور اس کے جو یہ ہے بلڈ پریشر ہے اس کو جو ہے گیلوینک جو ہے اسکن رسپانس اس سے معلوم کرتی تھی. ٹھیک ہے, وہ اور برین ایکٹیویٹی کا جو کام ہے وہ سارا انہوں نے عکس لیا مشین پر, اور یہ بتایا کہ ان لہروں کی جو فریکوینسی ہے انسان کی جسمانی جذباتی حالت پر منحصر ہے. یعنی یہ جو لوگ تھے جن کے اوپر انہوں نے تجربہ کیا تھا 2,50,000 سائیکل فی سیکنڈ دماغ کی ان کی فریکوینسی تھی, اور ہر بندے کی ہوگی مختلف ہوتی ہے. وہ روحانی تھے, ان کی زیادہ تھی, کسی کی 2 لاکھ کا گھٹا لے 1 لاکھ سم تھنگ ہوگی, کسی کی 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی, کسی کی جناب ہزاروں میں ہوگی, کسی کی سینکڑوں میں ہوگی. تو یہ چیز ہے چلتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ یہ جو لہریں ہیں ان کا عکس مشین پر لیا, برین ایکٹیویٹی کا عکس مشین پر لیا, اور بتایا کہ یہ انسان جیسا سوچے گا ویسا اس کی فریکوینسی ہوگی. ٹھیک ہے, خوش ہوگا فریکوینسی زیادہ ہوگی, اونچی ہوگی, شاندار ہوگی, خوبصورت ہوگی. اداس ہوگا, پریشان ہوگا, مضطرب ہوگا, مایوسی کی طرف جا رہا ہوگا, تو اتنی ڈل فریکوینسی ہوگی, اتنی ڈل فریکوینسی ہوگی برین کی, اتنی کم ہوگی, اور اتنا ڈل انسان فیل کرے گا, اور اتنا ڈل فریکوینسی ہوگی انسان کی برین کی. ٹھیک ہے, اب وہ کہتی ہیں کہ انسان کی جسمانی جذباتی حالت پر منحصر ہے, اور یہ انرجی انسان کے وجود کے چاروں طرف ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ برین ایکٹیویٹی, یہ جو انرجی ہے وہ صرف اور صرف برین کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, انسان کے ہر خلیے سے یہ انرجی جنم لے رہی ہے. ہم خلیے انسان دیکھیں, دیوار بناتے ہیں تو اینٹ رکھتے ہیں, اینٹ 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 دیوار بن رہی ہے نا. اسی طرح خلیہ سے ملتا ہے انسان کا وجود بنا ہوا ہے, حیاتیاتی وجود. اب خلیے کے اندر جب جھانکو اس کا بھی ایک مرکز ہے. ٹھیک ہے, پھر خلیے کے اندر مائٹوکونڈریا بھی ہوتا ہے, وہ انرجی جنریٹ کرتا ہے. مائٹوکونڈریا کیا کرتا ہے؟ توانائی پیدا کرتا ہے. تو توانائی پیدا کرے گا, انرجی پیدا کرے گا, تو خلیے کا کیا بنے گا؟ میگنیٹک فیلڈ بنے گا, مغناطیسی میدان بنے گا. تو جسم میں جتنے زیادہ خلیے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ ہر خلیے کا بنے گا, اتنا شاندار میگنیٹک فیلڈ بنے گا. آپ بتائیں کہ انسان کے وجود میں کاؤنٹ, میرا نہیں خیال کہ کاؤنٹ کیا ہوگا کسی نے کیا, کہ کتنے ان گنت خلیے ہیں. ٹھیک ہے, ان گنت خلیے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان خلیوں کا, ہر خلیے کا میگنیٹک فیلڈ ہے. اور پھر انسان کا خلیے جب مل کے ایک بافت بناتے ہیں, ایک مسل بناتے ہیں. دل کیا ایک مسل ہے, یہ سارے عضو جو ہے وہ ایک مسل ہی تو ہیں. جگر, گردے, ٹھیک ہے, عضو جو ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان کے اندر جتنے خلیے ہیں ان کا میگنیٹک فیلڈ ہے. اس لیے جگر کا بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے, ہارٹ کا بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ بیٹھ جاتے ہو ہاسپٹل میں, جاتے ہو جناب, آپ کے اوپر ای سی جی کرواتے ہو اپنی, ہیں ای سی جی کرواتے ہو, تو ای سی جی جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ ہارٹ کی الیکٹریکل بیٹس ہیں, اس کی جو بجلی کی لہریں ہیں ہارٹ کی جو مشین میں ظاہر ہو رہی ہیں. کتنی سپیڈ سے ہارٹ چل رہا ہے, کتنا سلو چل رہا ہے, اس کی انرجی میں کہاں کہاں فالٹ آ رہا ہے, کہاں پہ آپ کی ہارٹ بیٹ گر رہی ہے, کہاں پہ رک جاتی ہے, کتنی ہونی چاہیے. یہ بھی ہے کہ نارمل کی کتنی ہوگی, بیمار کی کتنی ہوگی, جس کو اٹیک آیا اس کا کیا حالت ہوگی. تو اس پر پھر وہ ای سی جی کو سارا اسٹڈی کرتے ہیں ڈاکٹر. اب اسی طرح سے برین کی بھی ہوتی ہے, ایم آر آئی کرتے ہیں, دوسرے ٹیسٹ ہیں برین کی بھی, آپ لہریں دیکھتے ہیں
جیسے ڈاکٹر ویلری ہنٹ تو 1970 میں انہوں نے برین کی ایکٹیویٹی چیک کی. تو یہ کیا ہے؟ انسان کے پورے وجود کے اندر ہر عضو کا ایک مقناطیسی میدان ہے. اس کی ایکٹیویٹی جو اس کے اندر انرجی چل رہی ہے اس کا ایک مقناطیسی میدان ہے. یہ مقناطیسی میدان سب مل کر ایک انڈے کی شکل کا انسان کے گرد دائرہ بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ دائرہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو انرجی فیلڈ اورا کہا جاتا ہے. انرجی فیلڈ یا ہیومن میگنیٹک فیلڈ یا انرجی فیلڈ اورا اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر ڈاکٹر نے اس کو انرجی فیلڈ کہا، ویلری ہنٹ نے اس کو انرجی فیلڈ کہا. کہ انہوں نے کہا کہ جناب جن لوگوں پر میں نے تجربہ کیا یہ انرجی فیلڈ مجھے کیسے پتہ چلا؟ کہ جب میں نے جن لوگوں پر تجربہ کیا ان کے سامنے مختلف رنگ لائے گئے. ان کے سامنے رنگ نہیں لائے گئے، ان لوگوں نے کسی رنگ کو سوچا. یعنی کہ جو روحانی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے سوچا، آنکھیں بند کی اور دماغ میں سوچا کہ میرے ارد گرد پورا سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، سرخ رنگ ہے. جب انہوں نے سرخ رنگ کو بہت شدت سے سوچا تو لہریں جو وہاں نمایاں ہوئی انہوں نے سرخ رنگ کی فریکوینسی کو ظاہر کیا اور سرخ رنگ کو ظاہر کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور سرخ رنگ کو وہاں پہ ظاہر کیا. یہاں پہ دیکھیں، یعنی انہوں نے جس رنگ کو سوچا اس رنگ کی فریکوینسی مشین پر ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنے شعور میں جس طرح کی کیفیت پیدا کرے گا وہ اس طرح مشین پر ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے، مشین پر ظاہر ہوئی، ڈاکٹر ویلری ہنٹ کی مشین پہ ظاہر ہوئی. تو کیا تھی کہ جب انسان اپنی سوچوں کو بدلتا تھا اپنی لہروں کو بدلتا تھا. لہروں کو بدلا، فریکوینسی تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، لہریں اونچی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ فریکوینسی زیادہ. لہریں نیچی ہوں گی تو فریکوینسی کم. لہریں اونچی کیسی ہوں گی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھے جذبات، اچھے خیالات، خوشی، ٹھیک ہے، وہ کی یا کسی رنگ. ہر رنگ جو ہے، ہر رنگ اس کی اپنی کیفیت ہے. ہم کہتے ہیں نا پیلا رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے، سفید کس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کی فریکوینسی سے جڑے ہوئے ہیں کہ ہر رنگ کی ایک فریکوینسی ہے. تو ان لوگوں نے جب اس فریکوینسی میں اپنے آپ کو لانچ کیا، روحانی لوگوں نے اس رنگ کے اندر سرخ رنگ کے فریکوینسی میں اپنے کو داخل کیا، سوچا، اپنے اوپر طاری کیا، تو وہاں پر فریکوینسی سرخ رنگ کی ظاہر ہوئی اور سرخ رنگ کو وہاں سرخ رنگ نمایاں ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح انہوں نے جس رنگ کو سوچا روحانی لوگوں نے تو وہ اس طرح کی فریکوینسی کمپیوٹر پہ وہاں پہ مشین پہ ظاہر ہوئی. کمپیوٹر نہیں، مشین پہ، ٹیلیمیٹری مشین پہ ظاہر ہوئی. تو ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے دیکھ لیا کہ دماغ میں انہوں نے جو کچھ سوچا وہ لہروں کی صورت میں ظاہر ہوا. لہروں کی ایک فریکوینسی تھی اور اس فریکوینسی کو اس مشین نے ظاہر کیا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ جب انسان کے دماغ میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہ ہو، بالکل، یعنی کہ بس کھا رہے، پی رہے، بیٹھا ہے، بس ایسے ہی. ٹھیک ہے، کوئی ایکٹیویٹی خاص نہیں ہو رہی ذہن میں. ٹھیک ہے، اپنے کھانے پینے میں لگا ہے اور کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے، یا ویسے بیٹھا ہوا ہے، دماغ میں کوئی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو انسان کا اورا جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اور اس کی دماغ کی فریکوینسی جو ہے کتنے ہرٹز ہوگی؟ 400 ہرٹز. اب آپ مجھے بتائیں، سوچے ذرا ایک لمحے کو کہ روحانی لوگ ان کے دماغ کی جو فریکوینسی ہے 2,50,000 سائیکل فی سیکنڈ، اور ایک بندہ جس کے دماغ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، اس کی شعور میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں چل رہی، ڈیڈ ہے بھائی، جو کمانڈ دو گے وہ کرے گا، بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کا 400 ہرٹز اس کی فریکوینسی ہے. ٹھیک ہے، اور نیلے رنگ کا اس کا بایو فیلڈ ہے. یعنی کہ محض انسان زندہ ہے، یہی سمجھنے آپ. اب ایک ایسا انسان، وہ کہتی ہے کہ جس کے ڈاکٹر ویلری کہتی ہے جس کے اندر کرب ہوگا، تکلیف ہوگی. اب وہ کرب جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بیماری کی وجہ سے جو کرب ہے وہ یا کسی غم کی وجہ سے کوئی کرب ہے، تکلیف ہے، اس پر جو اورا کا رنگ وہاں ظاہر ہوا وہ سرخ رنگ کا ظاہر ہوا.
سرخ رنگ کا. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے روحانی لوگوں کو کر رہی تھی تو ان کا جو نہیں، یہ انہوں نے کہا کہ روحانی لوگوں کو جب میں ان کا اسٹڈی کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو بہت اعلیٰ اعمال روحانی اعمال کے اور مدارج کے حامل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اورا جو ہوتا ہے وہ گولڈن ہوتا ہے. گولڈن، ٹھیک ہے، گولڈن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ کہتی ہیں کہ پھلوں، جانوروں، درختوں، پودوں، پہاڑوں، سب کا انرجی فیلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں میرے یہ میز کے اوپر جتنے چیزیں پڑی ہوئی میرے وجود کے ساتھ، سب کا انرجی فیلڈ ہے، سب کا اورا ہے. اور سب سے جو مضبوط ترین اورا ہے وہ انسان کا اورا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے پھر انہوں نے ڈاکٹر ویلری ہنٹ نے ایک فوٹوگرافی فلم بھی بنائی ہے جس میں دکھایا گیا ہے بایو فیلڈ کو باقاعدہ دکھایا گیا ہے. کیسے دکھایا گیا ہے کہ ماں کی گود میں بچہ ہے